جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کل کے دن جو تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی. کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے 25 مئی کو حقیقی آزادی مارچ کی کال دی تھی، جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں سے کل ہم نے آپ کے سامنے جو صورتحال تھی وہ بھی رکھی کہ کس طریقے سے کنٹینرز لگا کے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، رکاوٹیں ہٹائی گئیں اور اس کے بعد پوری پاور کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اسلام آباد کل پہنچے اور اس کے بعد پھر وہ جناح ایوینیو بھی آج صبح پہنچے اور انہوں نے پھر وہاں پہ جو ان کے کارکن ہیں ان سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کا وہاں پہ کہنا تھا کہ وہ اس حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ وہ 6 دن کے اندر اسمبلیز کو ڈیزالو کریں، جون میں وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، ورنہ وہ پوری عوام کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد آئیں گے. کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. اس امپورٹنٹ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو میں 6 دن دے رہا ہوں. 6 دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں، جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں. اگر 6 دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آؤں گا. گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی، آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے، کرپشن کے سزاب اپنے ختم کروا رہے ہیں. اگر 6 دن میں آپ نے فیصلہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آؤں گا اور اس باری کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کوئی کسی قسم کی پرامن احتجاج پہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں ہم اکٹھا کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کیے. آلرائٹ جی، جو کپتان کی جانب سے یہ خطاب تو کر دیا گیا، اب یہ ہے کہ 6 دن ہیں حکومت کے پاس کہ حکومت کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. پہلے بھی یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ بھائی گن پوائنٹ پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ کر دیں، تو ظاہر ہے ان کا اپنا نیریٹو ہوگا. کل مذاکرات کی بات چیت کی شروع سے ہی، شام سے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں گردش کرنا شروع ہو گئی تھی. ظاہر ہے ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا تحریک انصاف کے ویسے بھی جلسوں اور دھرنوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ پیس شروع میں سلو ہوتا ہے، لائک الگ صبح نہیں نکلتے، دوپہر کے بعد شام کے اوقات میں پھر یہ ہے کہ اس میں تیزی آتی ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب نکلے تھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ میں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، ایک بندہ بھی آ جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پاسبل کیا. ایک مورل وکٹری ہوئی عمران خان صاحب کی. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ظاہر ہے کہ ڈائریکشنز دی گئی تھیں، اس کے بعد بھی پولیس ڈی چوک سے ہٹ گئی تھی، تو پھر وہاں پر جو ہم نے مناظر دیکھے اس پر پھر نون لیگ کی قیادت کی جانب سے کافی شکوے شکایتیں بھی کی جاتی ہیں. ساتھ میں لیکن اسلام آباد میں جو صورتحال تھی، یہ ڈر تھا کہ کشیدگی پیدا نہ ہو. فوج بھی طلب کر لی گئی تھی آرٹیکل 245 کے تحت. جی بالکل، جی فوج بھی وہاں پہ طلب کر لی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے کل پھر جو آرڈرز دیے اس کے بعد تمام تر رکاوٹیں ہٹائی گئیں اور جتنے بھی کارکن تھے ان کو الاؤ کیا گیا. لیکن پھر ہم نے رات میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں جو مظاہرین ہیں ان کی جھڑپیں بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی. خواتین جو کہ بہت بڑی تعداد میں موجود تھیں اور جو کہ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد یہاں پر آ رہی تھی، جو بڑی خواتین کی تعداد تھی، ان پہ بھی خواتین رہنما میں بھی میں آپ کو یہ دیکھیں کہ سمبل آف ریزسٹنس کل جو ہم نے منظر دیکھا تھا، اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم آپ کو لازمی طور پر پھر سے دکھائیں گے. پورا دن یہ سلسلہ چلتا رہا. ڈاکٹر یاسمین راشد، جسٹ امیجن، کینسر سے نبرد آزما، کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنی وہ ایکٹیو رہی تھیں، لیکن جس طریقے سے ان کی تصاویر سامنے آئیں، جس طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے ان کی گاڑی جب گزر کے جا رہی تھی، یہ دیکھیے یہ وہ بوڑھی خاتون ہیں جو کہ پنجاب کے مستقبل کے لیے کام کرتی رہیں، کووڈ کے دنوں میں سب کو سپورٹ کرتی رہیں، وزیر صحت تھیں. اور آپ یہ دیکھیں کینسر سے فائٹ کر رہی تھی، اپنی کیمو تھراپی ان کی چل رہی تھی، لیکن کووڈ کے پورے ٹائم میں there was not even a single day when she took off. It was only Friday کیونکہ جس دن ان کی کیمو تھراپی ہوتی تھی صرف اور ہم ان کو لیتے رہے ہیں، مطلب ہمارے شو میں بھی وہ بات کرتے رہے. آپ دیکھیں جب حماد اظہر کو بھی گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تھے تو یہ ان کے گھر کے باہر بھی پہنچے تھے اور خود جس طریقے سے ڈرائیو کر کے یہ آپ دیکھیں
کہ سادہ لباس میں ملبوس بھی ہیں اہلکار ویسے بھی ہیں. ان پولیس اہلکاروں کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے. ایک تو نہتی خاتون, دوسرا بزرگ سیاسی رہنما, پھر جو ان کا آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی باقی قیادت سے شکایت ہو سکتی ہیں کہ کسی کی زبان یا کسی کی گفتار یا لیکن ان سے کبھی نہیں ہوئی. یہ اپنا کام کرتی تھی, پروفیشنلی کرتی تھی. لک ایٹ the beautiful smile that is on her face. one very dedicated کارکن کی بات کریں, پولیٹیکل ورکر کی بات کریں تو بہت ڈیڈیکیٹڈ پولیٹیکل ورکر. چلیں یہ تو ہو گیا. اچھا, اور جب ان کو گرفتار کیا کہ آپ نے اس میں دیکھا, لیکن اتنی اچھی ان کے چہرے پہ اسمائل تھی. انہیں خود گرفتاری دی, جب گرفتار کرنے کے لیے بھی آئے تو وہ ان کے سامنے بات بھی تھی. بعد ازاں وہ پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا. لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہے, اگر زبان استعمال کی جائے کوئی طریقہ کار بالکل ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل, اس کی جتنی مذمت کی جائے. امباز صاحبہ ہیں, یہ بھی سینئر رہنما ہے, لائک اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں. سچ بیوٹیفل اسمائل, مطلب بہادری کا مظاہرہ کیا گیا, اور بڑے بڑے جوان مردوں کے لیے یہ نظارہ دیکھنے والا تھا. اس کے بعد پھر رات گئے بھی جو شیلنگ ہوئی, اس کے اوپر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا, لیکن ان کی زبان تھوڑی سی سخت تھی تو وہ ہم شیئر نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کافی تکلیف دہ مناظر تھے. خیر, اس وقت کرنٹلی کیا سچویشن ہے آپ کو بتا دیتے. کل ہم دیکھا کہ کراچی میں نمائش پہ کافی زیادہ صورتحال کشیدہ رہی, اور اس کے بعد اسلام آباد کی جو دو ساری سچویشن تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کرنٹ کیا سچویشن اس حوالے سے جان لیتے ہیں. ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی, جبکہ کراچی کی صورتحال سے میں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے فیض اللہ. تو ذرا پہلے ہم زاہد مشوانی کی جانب رخ کرتے ہیں, نمائندہ اسلام آباد, اور ان سے جانیں گے کہ اس وقت وہ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں. جی زاہد مشوانی. بالکل, اسلام آباد تو رات بھر گرم رہا, اور کل سارا دن جو پی ٹی آئی کا جو آزادی مارچ تھا, اس حوالے سے اسلام آباد میں بڑی ایک جو ہے پی ٹی آئی کے جو کارکن اور رہنما اور باقی ان کی تمام نظریں ادھر تھیں. اور دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ ایک جو چھوٹا سا ایک سفر تھا جو ہارڈلی 15-20 منٹ کے اندر ڈی چوک تک پہنچ چکے ہیں. لیکن عمران خان رات کو وہاں سے جب 26 نمبر جو پوائنٹ ہے وہاں سے جلسہ گاہ تک بھی پہنچنے میں ساری رات گزر گئی, اور دن کا سورج نکلا, اور اس کے بعد ان کا خطاب ممکن ہوا. پی ٹی آئی کے تمام اراکین, پی ٹی آئی کی بڑی تعداد لوگوں کی اور ایک جمع غفیر اسلام آباد میں امڑ آیا تھا, تمام تر پابندیوں کے باوجود, تمام تر رکاوٹوں کے باوجود. اور رات بھر اسلام آباد میں جہاں اس وقت میں موجود ہوں, اگرچہ یہ ڈی چوک سے ذرا ہٹ کے ایریا ہے, اور سفوکیشن ہوا میں اتنی زیادہ ہے کہ رات بھر جو شیلنگ ہوتی رہی, اس وقت سانس لینا محال. یہی وجہ ہے کہ ہم تھوڑے سے سائڈ پہ ہیں تاکہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں, اور وہ جو ایک افیکٹڈ پولوشن ایریا ہے اس سے ذرا ہٹ کے بات چیت ہو سکے. تو تمام جو یہاں کے مکین ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک کے آس پاس کے علاقے, جو ملوڈی کا علاقہ ہے, اپارا کا علاقہ ہے, ایمبیسی روڈ ہے, F6 ہے, اور G7, G6, G8, G9 ایون کے دور دور تک کی جو شیلنگ کا جو ایک افیکٹڈ وہ ایک فضا ہے, اور جو ہوا میں آلودگی ہے, اس کا احساس اس وقت بھی ہو رہا ہے. اسلام آباد کے حالات یہ رہے ہیں کہ رات بھر یہ تمام جو حکومتی مشینری تھی ان کو اسے استعمال کیا گیا, پولیس کو استعمال کیا گیا, اور شیلنگ اس حد تک کی گئی. چلیں وہ تو ہم بتا بھی چکے ہیں. زاہد, ایک چیز ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ ابھی اس وقت جو ہے کیا ہو رہا ہے. کیا لوگ اب لوٹنا شروع ہو گئے ہیں, لوٹ گئے ہیں؟ حکومتی اہلکار جو ہیں, پولیس کے اہلکار جو ہیں, باقی نفری کیا وہیں پہ موجود ہے؟ اس وقت کیا سچویشن ہے اسلام آباد میں؟ پولیس اہلکاروں کی بات آپ نے کی, میں یہ آپ کو بتاؤں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کل پرسوں سے ہی ان کو ڈپلائی کیا گیا. جن پولیس اہلکاروں کو کل صبح مختلف مقامات پہ ڈیوٹی دی گئی, وہ رات گئے تک, اور بعض اس میں سے آج اس وقت تک موجود ہیں, اور وہ ان کی حالت بھی اس حوالے سے غیر ہوتی نظر آ رہی تھی کہ اب نیکسٹ ان کے لیے کیا آرڈر ہونے والا ہے. جو پی ٹی آئی کے کارکن اور باقی لوگ جو یہاں پہ شرکت کے لیے آئے تھے, وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید ان کو یہاں کچھ دن جو ہے وہ دھرنے کا اعلان ہو, اور وہ یہاں رہے ہیں. مینٹلی اور فزیکلی وہ تمام اس کے لیے تیار آ رہے تھے. عمران خان کے خطاب اور پھر الٹیمیٹم کے بعد اب جو ہے وہ لوگ جو جہاں سے تھے وہ اپنے اپنے پوائنٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پرامن طریقے سے منتشر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو ایک
ماحول ٹیمپو بنایا گیا اور جو بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ 6 دن تک انہوں نے کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات کا اعلان نہیں کرتی تو 30,000 لوگوں کا ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھا کیا جائے گا. تو لوگوں میں ایک جوش و خروش تھا اور لوگوں میں جوش و خروش ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی کنٹینر کے اوپر سے عمران خان صاحب جب یہ بات کر رہے تھے اور جیسے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر 6 دن میں جو ان کا الٹیمیٹم پورا نہیں کیا گیا تو وہ واپس آئیں گے, تو ہم نے دیکھا کہ عوام نے اس بات پہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ بھی کیا, اپنے شور سے ان کو بتایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ذرا فیض اللہ صاحب ہم ذرا کراچی کی صورتحال کے والے سے جان لیں کیونکہ کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں صورتحال کافی زیادہ کشیدہ تھی. فیض اللہ یہ بتائے گا کہ آپ ابھی اس کراچی کے کون سے علاقے میں موجود ہیں, اور کل رات جو ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کشیدہ صورتحال دیکھی, تو آج صبح جب اسپیسیفکلی عمران خان صاحب نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے, وہ واپس بنی کالا بھی چلے گئے ہیں, اسلام آباد میں بھی لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے, کراچی میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے ہم اس وقت نمائش کے قریبی علاقے میں موجود ہیں. نمائش چورنگی اور شارع قائدین یہ دو وہ مقامات تھے جو کل میدان جنگ بنے رہے, جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں, ان کے ووٹرز اور سپورٹرز پر پولیس نے شیلنگ کی, لاٹھی چارج ہوا, ہوائی فائرنگ بھی یہاں ہوئی اور کئی لوگ یہاں زخمی بھی ہوئے. اور نمائش چورنگی پہ جب دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تو وہاں سے کارکنان گھروں کو اب لوٹ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمائش چورنگی کے ٹریک ہیں, جو ایم اے جناح روڈ سے اس کو رستہ آ رہا تھا اور پارکنگ پلازا کا وہ رستہ جو کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیا گیا تھا کل سے, اسے بھی پولیس نے اب کھول دیا ہے. وہاں اب ٹریفک کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے. تحریک انصاف کے کارکن کل صبح 10 بجے سے اکا دکا کر کے وہاں پہنچنا شروع ہوئے تھے اور مومنٹم وہاں تقریباً 4 بجے تک بنا تھا جب نمائش چورنگی پر تحریک انصاف کے کارکن پہنچے. 2 مختلف حکمت عملی اختیار کی گئی تھی وہاں پہنچنے کے لیے. جو لوگ نمائش پہنچے وہ بالکل عام لوگ تھے جو تحریک انصاف کے عموماً ووٹرز ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں. خواتین تھی اس میں جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچی, اور جو پی ٹی آئی کے تنظیمی کارکن تھے انہیں شارع قائدین پہ جمع کیا گیا تھا, وہ اسپاٹ ان کو دیا گیا تھا. تو جب شارع قائدین سے انہوں نے نمائش چورنگی کی طرف آنے کی کوشش کی تو وہاں پر پولیس نے ان کے اوپر شیلنگ کی, وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی, کئی لوگ وہاں زخمی ہوئے. اور اس کے فوری بعد نمائش چورنگی پہ بھی کریک ڈاؤن کیا گیا اور وہاں ہم نے مختلف مناظر دیکھے کہ کس طرح وہاں پر تشدد ہوا, پولیس نے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا, کئی لوگ گرفتار ہوئے جن میں خواتین بھی شامل تھی, بچوں تک کو بھی حراست میں لیا گیا. اور پھر وہاں پر ایک مشتعل مظاہرین نے پولیس وین کو بھی آگ لگائی, توڑ پھوڑ بھی ہوئی. تو سارا دن وہاں تقریباً یہ سلسلہ جاری رہا, گرفتاریاں ہوتی رہیں, شیلنگ ہوتی رہی اور ہوائی فائرنگ ہوتی رہی مسلسل. وہاں پر ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئیں, کئی کارکن وہاں زخمی ہوئے جنہیں ایمبولینسز کے ذریعے ہاسپٹلز منتقل کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا تھا انہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کیا گیا. کئی افراد کو ان میں سے پولیس نے چھوڑ بھی دیا. تقریباً 200 سے 250 افراد کو ان 2 دنوں میں کراچی پولیس نے کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا, جس میں پی ٹی آئی کے ایم این اے سیف الرحمان اور عطا اللہ ایڈوکیٹ ان کو جیل منتقل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ایم پی اے راجہ اظہر جو کل کراچی ایئرپورٹ پہنچے تھے تو انہیں ایئرپورٹ سے حراست میں لے کر انہیں بھی پھر سینٹرل جیل منتقل کیا گیا. اور کئی کارکن ایسے ہیں جو ابھی بھی تھانوں میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کی قانونی معاونت کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی ہے تاکہ ان کی ضمانت. ٹھیک ہے فیض اللہ, ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر اقبال. اچھا, ظفر اقبال نے بیسیکلی ٹریول کیا تھا عمران خان صاحب کے جو سارا یہ جو آزادی مارچ تھا خیبر پختونخوا سے لے کے اسلام آباد تک. تو ظفر یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے صورتحال دیکھی, کہاں کہاں پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ جو ٹائمنگ تھی پہنچنے کی وہ خاصی اس میں خاصا وقت لگ گیا تھا, یعنی کہ بہت سست روی سے قافلہ پہنچا, تو ظاہر ہے رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں گی. کیا مناظر دیکھے آپ نے؟ جی بالکل, یہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا اس سے پہلے یہ ایک تجربہ ہو چکا تھا, اس لیے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے. اور کل جب یہ خبر آئی کہ پنجاب حکومت نے موٹر وے پر جو کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ بچھائے ہیں تاکہ گاڑیاں اس سے نہ گزر سکے, تو انہوں نے اس کے لیے بھی جو لوہے کی چادر ہے, ایک شیٹ ہے, وہ اپنے ساتھ وہ لے کے آئے تھے تاکہ اس پہ بچھائے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈوزر بھی تھا تاکہ قافلے سے پہلے وہ اس کو صاف کر سکے. جبکہ کرینز اٹھانے کے, کنٹینر اٹھانے کے لیے ان کے پاس کرینز بھی تھے. ان کے پورا ایک جو سابقہ تجربہ تھا وہ بالکل کام آیا, اور مطلب بہت ہی کم وقت میں جو کنٹینرز لگے تھے, جو
बिल्कुल तकरीबन तमाम एक्सपर्ट्स वो अपने साथ लेके आए थे और बहुत ही कम वक्त में ये रुकावटें अबूर की गई। हालांकि हमारा ख्याल था कि पिछली दफ़ा खासकर जो लॉकडाउन का जो तजुर्बा था तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों को, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं था। बहुत ही स्मूथली वो आगे बढ़ते। पुलिस थोड़ी सी वो अगर लाठीचार्ज और शेलिंग वो करती, लेकिन वो इतने ज़्यादा तादाद में आगे बढ़ते कि पुलिस पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो जाती, और फिर जब वो पुलिस एक बार पसपा हो जाती तो वो क्रेन आगे करके कंटेनर हटा देते। तो बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने स्मूथली वो किया, लेकिन कारकुनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इमरान खान का जो काफिला और जो कंटेनर है वो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकता था। और स्पेशली फिर जब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ फिर तो कंटेनर के साथ लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ के पैदल आना शुरू हो गए। तो इस वजह से रात से लेकर आज सुबह जो है तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर का ये फासला है, तो ये इतने घंटों में इस कंटेनर की वजह लोगों के जो वो थे हुजूम था इसकी वजह से ये फासला तय हो सका, जबकि लोगों का जो खरोश और जज्बा जो है रात से ही यहाँ पर इस्लामाबाद की अच्छा ज़फ़र इकबाल, एक चीज़ तो ये थी कि यहाँ पर ना जब खैबर पख्तूनख्वा से निकल रहे थे तो एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई रुकावट नहीं थी, दूसरा ये कि अपनी हुकूमत थी तो वहाँ पर से सरकारी वसाइल और ज़ाहिर है कि पूरी सपोर्ट जो है वो साथ थी। जब यहाँ से निकले और रुकावटों का सामना करना पड़ा और फिर दूसरी जानिब ख़बरें मुख्तलिफ जगह फैलाई जाती रही, रूमर्स फैलाए जाते रहे कि जी लोग नहीं निकले, और बिलाशुबा जितने खैबर पख्तूनख्वा से निकले उतने दूसरे इलाकों से शायद नहीं निकल पाए रुकावटों की वजह से या कोई और रीज़न से। तो उस पर खान साहब का या उनके जो साथी थे उनका उस वक्त रद्द अमल क्या होता था ऐसी चीज़ें देखने के बाद? पहली बात तो सरकारी वसाइल की जो की, तो सरकारी वसाइल में एक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ था जो कि आया था मतलब इमरान खान को वली इंटरचेंज तक लाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद फिर जब कंटेनर था वो सारा पार्टी फंडेड वो होता है, और गाड़ियाँ जो थी लोगों की कुछ तो अपनी मदद आप कहते हैं थी, कुछ अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली की जानिब से अरेंज की गई थी कारकुनों के लिए, क्योंकि कारकुनों ज़्यादातर तादाद जो है वो गरीब कारकुनों की थी तो उनके लिए गाड़ी अरेंज की गई थी। एक ये बात है। दूसरी एक कि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़े मतलब बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लेकिन हम जब फिर इस्लामाबाद पहुँचे और यहाँ पर देखा तो मतलब कि ये एक वो था कि सिर्फ लोग खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब के हिस्सों से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग नहीं आएंगे इतने जितना कि वो था, लेकिन जब हमने देखा तो पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, क्वेटा, बलूचिस्तान, मतलब हर जगह कश्मीर से बहुत ज़्यादा लोग आए थे। आज़ाद कश्मीर जो है क्योंकि वहाँ के वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि जाना, तो हर जगह से लोगों की अच्छी खासी तादाद आई थी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का शो था या इसमें सिर्फ हमारे पख्तून भाई जो है वो शरीक थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। बेशक उनका काफिला बहुत बड़ा था, लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान से लोग आए। र्यूमर्स पे आ जाए, र्यूमर्स जब ऐसे फैलाए जा रहे थे तो उस वक्त खान साहब का क्या रिएक्शन था या उनके साथियों का? खान साहब का रिएक्शन तो ये था जब वो कंटेनर से बाहर आते और मज़ाफ़ाती इलाकों में और फिर जब मोटरवे पर ओवरहेड ब्रिजेस पे लोग खड़े अपने मोबाइल के टार्च ऑन करके उनका इस्तकबाल कर रहे थे, फिर जब उन पे फूलों की पत्तियां नचावर की जा रही थी, जब लोगों को पानी और जूसेस दिए जा रहे थे और ख़वातीन खड़ी थी और खान की एक झलक देखने के लिए, तो उस वक्त तो फिर खान जो है ना उनको अंदाज़ा हो गया कि पूरा पाकिस्तान निकला है उनके साथ, लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि खान कभी मायूस नहीं हुआ, मतलब कि इस पूरे काफिले में जब हमने देखा है जब भी वो तकरीर करने के लिए निकले तो खान को मायूसी हमने कोई उनके कारकुन इतनी बड़ी तादाद में जाहिर है, और वैसे भी ही इज नॉट बिल्ड लाइक दैट कि वो क्विट करें या वो मायूस हो जाएं। जाहिर है कि वो अगर अकेले भी उनको डट के खड़ा होना पड़े किसी अपने मौक़िफ़ से वो खड़े रहते हैं, और ऐसा पहली बार पुरानी मिसाल तो लोग कहते हैं कि उसमें मायूसी की गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल, मतलब कि वो देख के बंदा खुद ही मुतमईन हो जाता कि सही ठीक है। बहुत शुक्रिया जी ज़फ़र इकबाल हमारे नुमाइंदे, जो कि कल जब ये काफिला निकला है इमरान खान साहब का तो उनके साथ साथ होते हुए ये इस्लामाबाद पहुंचे, हमारे साथ मौजूद थे। फैज़ल हमारे नुमाइंदे कराची से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, और जाहिद मशवानी इस्लामाबाद में मौजूद हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि करंटली इस वक्त क्या सिचुएशन है। और कल हमने स्पेसिफिकली देखा कि किस तरीके से जब कारकुन आ रहे थे तो उनको पुलिस ने बहुत सारी जगह पे कैसे शेलिंग की गई, उनको रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए पुलिस ने।